الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی رضا کے لیے اپنی یاد کا موقع عنایت فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، میں قاری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سلسلہ نسبت رسولی کی محفل کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ درازی عمر سے ان کو نوازے، ان کے علم و عرفان میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی میں نے یہ دعوت پہلے دے چکا ہوں کہ آپ دربار علیہ موڑا شریف تشریف لائیں، انشاءاللہ محفل کبریٰ شریف میں آپ کی حاضری ہے۔ تو میں حضور کا صدقہ بعد از درود و سلام، اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدر میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو۔ سامعین کرام، اب میں سرسری سا جائزہ آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے دل کو بارگاہ رب العزت میں حاضر کر کے، ہم سب کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمے کا نور ہمارے سینے میں ہے، ہمارے دل میں ہے، اور میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیں کہ کون کتنا جناب ابو طالب کو مانتا ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا سے مشورہ فرمایا کہ میرے چچا مجھے اللہ کا حکم ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے سارا خرچہ میں کروں گا۔ کھانا تیار کیا گیا، دسترخوان سجایا گیا، اور حضور کے جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں شریکہ کہتے ہیں، ددیال سارے آئے، ان کو اچھا کھانا پیش کرنے کے بعد ان سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ سب اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر جناب ابو طالب نے اعلان کیا، پھر دعوت ہوئی، تیسرے دن پھر دعوت ہوئی۔ جب تیسرے دن وہ کھا کے جانے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا سوتا ہوئے، تو جناب سیدنا ابو طالب نے اپنی تلوار نکال لی اور ابو جہل سے کہنے لگے اجلس یا حمار، بیٹھ جا اے گدھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا اے میرے سید، اے میرے آقا، آپ ان سے کہیں جو کہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے حکم ہے کہ تم کو دعوت دوں، تو تم اس بارے میں میرا ساتھ دو گے؟ جناب حیدر کرار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بے شک میں چھوٹا ہوں لیکن ساری زندگی آپ کا ساتھ دوں۔ اور مولا کائنات کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ آقا علیہ السلام کا جتنا ساتھ، اسلام کا ہیرو اگر ہے تو مولا علی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر علی کا ادب ہمیں سکھایا تو جناب ابو بکر نے سکھایا، اور وہ جب دیدار کیا کرتے تھے مولا علی کے چہرے کا تو پھر مائی صاحبہ نے عرض کی کہ ابا حضور آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں؟ تو جناب نے فرمایا کہ بیٹی میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بڑا شان صحابہ دا پر جنہ جنہ ادب کتا حسنین دے بابا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جب یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو یاد رکھیں ابتدائی دور بہت مشکل تھا، کٹھن تھا، اللہ کا نام آواز بلند لینا مشکل تھا۔ کیوں کہ بت جو انہوں نے بنائے تھے پوری دنیا سے ان کے نظرانے جاتے تھے، انہیں یہ ڈر تھا، انہیں اللہ کی وحدانیت کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کھانا کھانے والوں کو آج کے دور میں بھی یہی ہے، جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز اصل کی حق کی ہضم نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے بتوں کے نذرانوں کی وجہ سے حضور کی مخالفت کی۔ جب حضور نماز پڑھا کرتے تھے تو جناب ابو طالب پہرا دیا کرتے تھے، ہمیں جو نماز ملی ابو طالب کے صدقے ملی۔ اور ایک دفعہ یہ اعلان ہو گیا کہ سیدنا نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جناب ابو طالب بے چین ہو کر اٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ایک ایک ہتھیار اس وقت کا جو تھا خنجر لے کر حرم کی حدود میں چلے جاؤ، جہاں جہاں مشرکین بیٹھے ہوئے ان کے پہلو میں بیٹھ جاؤ۔ اور دوسری طرف اپنے غلاموں سے کہا، ایک طرف اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ان مشرکین کے قرب میں بیٹھ جاؤ، میں محمد کو تلاش کرتا ہوں، اگر میں حرم میں اکیلا آؤں تو تم سمجھ جانا کہ محمد شہید ہو گئے،
اور ان مشرکین پر وار کر کے ان کو قتل کر دیں۔ یہ تھا ایمان ابو طالب۔ اور پھر چنانچہ ایسے ہوا جب جناب ابو طالب تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام ساتھ تھے، اور پھر وہ اس طرح وہ مشرکین بچ گئے۔ اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو مشرکین کو کیوں مارتے؟ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور ابو طالب پر درود ہے۔ ہمارا تمہارا درود کیا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابو طالب ابراہیم کی آل میں۔ کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دے کہ وہ آل سے نکلتے ہیں؟ کیسے نکل سکتے؟ کیسے تمہارا ایمان ہے؟ انہی کا کلمہ پڑھتے ہو، انہی پر بھونکتے ہو، اور اپنے ایمان کو تم خراب کرتے ہو۔ وہ ایمان جو ابو طالب کا تھا، اس نے کلمہ بچا کے ہمیں دیا۔ آج ہم نماز پڑھ کے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بخشواتے۔ اور ایک اور دلیل، ابو طالب کا 80 سالہ دور اور آخری 8 سال جو تھے جناب ابو طالب نے جو اعلان نبوت کے بعد گزارے۔ فاطمہ بنت اسد جو ان کی بیوی تھی اور حضور سے پیار کرنے والی تھی اور ایمان لانے والی پہلی عورتوں میں تھی، کس طرح یہ اللہ کا نبی گوارا کرتا جو ہمیں تو شریعت دے کر گئے، اور اپنے مشرک چاچا کو اپنی مومنہ چچی کے ساتھ رہنے دیتے۔ آج کوئی خدا نخواستہ اپنے دین کو بدلتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب ابو طالب نے 8 سال فاطمہ بنت اسد کی رقابت میں گزارے، اور آخری وقت پھر ایسا ہوا کہ رسول پاک ان کی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو عام الحزن منایا، پورا سال غم کا سال۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابو سفیان نے، جس نے ساری زندگی ایمان لانے کے پہلے رسول اللہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اس کے ایمان کے تذکرے کرتے ہیں، اور ایمان ابو طالب پر شک کر کے، کیونکہ وہ علی کا باپ ہے، اس لیے علی مومنین کے علاوہ کسی کو ہضم نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایمان ابو طالب پر شک کرنے والوں، یہ باتیں لے کر جاؤ اور اپنے دل میں بٹھا لو، اپنے ایمان کو خود پرکھو کہ ابو طالب کی نیکیاں، اگر روایت بیان کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو دوزخ میں دیکھا، پھر میں نے ان کو نکالا، مقام عراف پر لے کے آیا، ان کے پاؤں ٹخنوں تک آگ ہوگی اور ان کا دماغ کھولے گا۔ اللہ کا حکم ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اللہ کے سامنے اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اذن دینے والا اللہ رب العزت، شفاعت کرنے والا کملی والا، اور اس شفاعت کے بعد اگر ابو طالب کو عذاب ہوگا تو وہ شفاعت کیا ہے، وہ اذن کیا ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسی بناوٹ کر کے، ایسا اس کو لبادہ اوڑھ کے ابو طالب کے ایمان کو چھپایا گیا۔ اصحاب کہف نے مصلحت کے تحت اپنا ایمان چھپایا تھا، اور اللہ نے فرمایا تمہارا اجر دگنا ہے۔ ابو طالب نے مصلحت کے لیے اگر اس طرح کیا تو کیا ابو طالب کا ایمان سلامت نہیں تھا؟ ابو طالب کی نیکیاں پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں تو کوئی جہنمی نہیں رہے۔ اور پھر قرآن خود بولتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قاری صاحب سے پوچھیں۔ لیکن شیب ابو طالب میں پورے عرب کا مقابلہ ابو طالب نے کیا۔ کسی ماں کے لال کو جرت نہیں ہوئی میلی آنکھ سے دیکھے، لیکن ابو طالب کی محبت رسول اللہ سے دیکھو، رات کو اٹھ کر بستر بدلتے تھے، اور وہ لوکیشن کسی پر ثابت نہ ہو کہ محمد کہاں تشریف فرما۔ اس لیے سامعین کرام، میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ ایسی ہستی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 22 سالہ میرا جو یہاں کا عرصہ میں نے یہاں گزارا ہے، فریاد سے میں نے معذرت بھی کی تھی، لیکن اس ہستی کی خاطر جس نے ہمیں کلمہ دیا، ہمیں دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا، کلمہ ملا تو حضور کے صدقے ملا، اور حضور کو پالا، حضور کی حفاظت کی، اور پورا محمد اسلام اور قرآن کے ساتھ دینے والا ابو طالب ہے۔ تو سامعین کرام، ایسی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے جس بات کی سمجھ نہ ہو، علماء حقہ سے پوچھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد
خود فیصلہ انسان کر لے. یہ چند ایک ریفرنس تھے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی شک ہو ایمان ابو طالب پر تو میں انشاءاللہ آستانے پہ ہی ہوں, میں خادم ہوں, اور میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ایمان ابو طالب کا کوئی ثانی نہیں. خدیجہ کے ایمان کو ایک طرف ساری دنیا کا ایمان رکھ لو, مائی خدیجہ کا ایمان ایک طرف رکھ لو, اور پھر اس مائی کا, طاہرہ مائی کا, جس کے بدن سے اولاد پیدا ہو اللہ تطہیر کی آیت اتارتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کو اللہ پاک کر دے وہ اسی خدیجہ کی اولاد تھی, اور اس خدیجہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب خطبہ نکاح شروع کیا تو جناب نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں رکھا. تو یہ تھا ابو طالب کا مقام. کون بیان کر سکتا ہے؟ بس یہی ہے کہ ان کو جس طرح رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے ہاتھ سے ان کے دست شفقت کے سائے میں اسلام کو پروان چڑھایا, آج ہم اگر ان کو اچھے الفاظ سے اچھے نام سے یاد نہیں کر سکتے, کم از کم اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. جو ابو طالب کا گستاخ ہوگا میں کیسے مانوں کملی والا قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.